اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے نیتن یاہو نے ایک اور جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس دفعہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ کیا ہے، اس کو کس طرح شروع کیا جائے گا، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، امن معاہدہ ہو رہا ہے، نیتن یاہو وہاں سے مائنس ہو گیا، اب اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہے، وہ عدالتوں سے بچنے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا ہے جو اسرائیل کے اندر ہی کیا جائے گا۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ کیا ہے، کب شروع کیا جائے گا، کیسے شروع کیا جائے گا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عدیل بھائی، ایک بہت بڑا اور بہت خوفناک ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کے نام پہ۔ نیتن یاہو نے اس کو پلان کیا ہے اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اب جنگ چھیڑنی ہے اور وہ جنگ اب اسرائیل کے اندر ہی چھیڑنی ہے۔ بہت بڑا دہشت گردی کا ایک منصوبہ ہے جو وہ بنا چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پورا ڈرامہ رچا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھوایا ہے شین بیت سے۔ شین بیت ان کی موساد کی طرح کی ایک ایجنسی ہے جو ان کے جو ان کے اندرونی معاملات کو دیکھتی ہے، اور اب وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ موساد کے ساتھ جا کے وہ بیرونی معاملات بھی دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ شین بیت کے چیف نے خط لکھا اور اس نے کہا ہے کہ ایک دہشت گردی کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور میں اس بارے میں آپ کو جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، اور یہ جو دہشت گردی کا منصوبہ ہے یہ شاید اردن کی طرف سے کشتیوں میں کوئی آئے گا اور اس کے بعد وہ ہمارے پانیوں پہ سے گزرتا ہوا اندر آئے گا اور اس کے بعد وہ اتریں گے اندر ہمارے ساحلوں پہ اور آ کر یہاں پہ دہشت گردی کریں گے۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے ایک طرف سے اس سے خط لکھوایا یہ، اس کے بعد جب اس کو ریسیو کیا خود ہی اس خط کو، لکھوایا بھی خود ہی اس سے اور پھر ریسیو بھی خود ہی کیا، اس نے خود ہی ریسیو کیا اور اس کے بعد کھول کے دیکھا تو اس نے کہا اوہو یہ تو بہت بڑا کوئی دہشت گردی کا منصوبہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے نیول چیف کو بلا کے کہا کہ بحریہ کی بہت بڑی جنگی مشقیں شروع کرو اور جو خلیج ایلات ہے وہاں پہ جو جارڈن کے قریب سے جو پانی گزر کے آ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ کرو۔ اچھا، انہوں نے جو لکھا ہے اپنی جو ایک وارننگ دی ہے، جو الرٹ جاری کیا ہے، اس الرٹ میں شین بیت نے لکھا ہے کہ ایک کشتی تھی جو بہت ہی قریب پہنچ گئی تھی لیکن ایک نظر پڑ گئی کسی ایک جنگی بوٹ کی، تو اس نے اس کو دیکھ کر فوراً فائرنگ کر کے تباہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمیں چیک کیا جا رہا تھا کہ ہماری تیاری سمندر میں کس طرح کی ہے اور کیا ہم اہداف کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ قریب آئی کشتی تو اس کو ہمارے جو جنگی جہاز ہیں اسرائیل کے انہوں نے جو فائرنگ کر کے بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا ایک بڑے پیمانے پہ ان چیزوں کو دیکھیں، بحری مشقیں کریں اور اس کے بعد پوری جو ریڈینس والی جو صورتحال ہے اپنی جو نیوی کی ہے اس کو دیکھیں اور اس بات کو انشور کریں کہ پانیوں سے کوئی اندر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ ہے جس کو بالکل یہ، اور اس کے اندر یہ ریفرنس بھی دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 7 اکتوبر 2023 کی طرح بہت سارے لوگ اندر نہ آ جائیں سرحد کے اندر اور وہ ساری چیزیں نہ کریں۔ تو وہ اب فلسطین سے بھی ڈرا رہے ہیں، حزب اللہ سے بھی ڈرا رہے ہیں اور ایران کو بھی ڈرا رہے ہیں، اور اسی ڈر کو پیدا کر کے وہ دراصل اپنا منصوبہ بیچ رہے ہیں جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کا بنایا ہے۔ اور یہ منصوبہ ایک ایسے موقع پہ بنایا جا رہا ہے عدیل بھائی جب اس کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ 92% اسرائیلیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے نیتن یاہو کو، اور اگر اب وہ کھڑا ہوا کسی طرح کے الیکشن میں تو اس کو ووٹ نہیں ملنے والا۔ یعنی اظہر بھائی، جس طرح پہلے اس نے مشرق وسطیٰ میں خوف بیچا تھا اور خوف بیچ کے ایک خوف کی فضا بنائی تھی ایران کے خلاف، اب وہ پھر ایک خوف کی فضا بنا کر خوف بیچنے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو عدالتوں سے بچانے جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ بیچتا ہے خوف۔ دنیا کا سب سے بڑی خوف کی دکان نیتن یاہو کی ہے۔ اس نے $8,000 ارب کا خوف بیچا ہے امریکہ کو آج تک، اور مختلف قسم کے دشمن سامنے کھڑے کر کر کے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، عراق تمہارا دشمن ہے، ایران تمہارا دشمن ہے۔ تو 8 ٹریلین کا جب یہ لاس اٹھانے کے بعد اب امریکہ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا دشمن اصل میں کوئی اور نہیں ہے، نیتن یاہو ہے۔ تو یہ نیتن یاہو اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ اس وقت جو یہ خوف بیچ رہا ہے اب یہ اسرائیلیوں کو خوف بیچ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے خوف کی فضا قائم کی جائے اور وہیں پہ حملہ کیا جائے اندر، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ایران دیکھو کس طرح حملے کرا رہا ہے، اردن کی طرف سے کرا رہا ہے، لبنان کی طرف سے کرا رہا ہے، اور اس سے جنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب اس ایسے موقع پہ کر رہا ہے جب اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، ایک ایسی سخت سزا کی جس کے بعد وہ اب ساری زندگی جیل میں رہے گا۔
سلاخوں کے پیچھے رہے گا اور اتنے اس نے کیپٹل قسم کی جو چیزیں کی ہوئی ہیں، پنشمنٹس اس کو ملنے والی ہیں، جس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب زندہ باہر نہیں آ سکے گا، اس کو پوری عمر جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ اچھا اظہر بھائی، یہ خوف کی فضا بنا کے، یہ فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا کے دوبارہ پھر کیا ایران کو ہی ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ ہے؟ اس کو جواز چاہیے عدیل بھائی، اس کو کسی طرح سے بھی جواز چاہیے، ایران کے حوالے سے اور لبنان کے حوالے سے، اور لبنان میں بھی اس کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، وہ رک گئے ہیں کیونکہ ایران نے بھی اس کو لگام ڈال دی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لگام ڈال دی ہے، اور اب وہ اپنے فاصلے وائٹ ہاؤس سے، واشنگٹن سے بڑھا رہا ہے، اور وہ اسی لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کو یہ محاذ گرم رکھنا تھا اپنی بقا کے لیے، لیکن اب وہ نہیں کر پا رہا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ملک آ کے کہہ دے کہ پلیز میرے پاس آ کے آگ لگا دو اپنے نام پہ، اور کسی طرح پتہ چل جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مٹی کا تیل اور ماچس ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے وہاں بم مار دیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے وہاں پہ حکومت گرانے کی بات کرتا ہے۔ تو بری طرح سے ایران میں ناکام ہو چکا ہے، لبنان میں ناکام ہو چکا ہے، اب اس کے پاس کوئی اور محاذ جنگ اس کو مل نہیں رہا، تو اس نے کہا چلو اسرائیل کا محاذ گرم کرتے ہیں، اپنے ہی یہودیوں کو مارنے کا ایک پلان بنا لیا اس نے بڑے پیمانے پہ، اور ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس بڑے حملے کے ہونے کی صورت میں وہ لوگوں کو، دنیا کو بتائے گا کہ خطرہ ٹلا نہیں تھا، جنگ رکنی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں جنگ آپ یہ تو اس خبر میں ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کیا دنیا ایک اور 9/11 دیکھنے والی ہے، یا کوئی ایسا منصوبہ سامنے آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے اپنے ریسرچرز کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ امریکہ کو ایک اور 9/11 دیکھنا پڑے گا، ایک اور پرل ہاربر دیکھنا پڑے گا اتنے بڑے پیمانے پہ۔ جب اتنے سارے امریکی مریں گے تب جا کے شاید ان کو خیال آئے گا، اور یہ اسرائیل کے ریسرچر نے کہی ہے بات، اور ہمیں کسی بھی ریسرچر کو، کسی بھی عام آدمی کو اب اسرائیل کے عام آدمی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ نتن یاہو ان کو پلانٹ کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے، اوپر لے کر آتا ہے، ان سے بیانات دلواتا ہے۔ تو اب اسرائیل سے جو بھی بات ابھر کر سامنے آ رہی ہے، دراصل وہ نتن یاہو کے الفاظ ہیں، اسی کا بیانیہ ہے، اور اسی کی سازش اور اسی کا شیطانی منصوبہ۔ یعنی اس میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو امریکن یہودی ہیں جو اس وقت اسرائیل میں آباد ہیں یا اسرائیل میں رہ رہے ہیں، کیا ان کو ہی نشانہ بنایا جائے، اور ان کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ کو بتایا جائے بھائی تمہارے شہری ہیں، تمہارے شہریوں کو مار دیا گیا؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، یہ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امریکہ سے بہت زیادہ اختلافات بڑھ چکے ہیں نتن یاہو کے، وہ کسی فالس فلیگ آپریشن میں کسی خاص قسم کے مذہب کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اپنے اندر، کیونکہ وہاں پہ کرسچینٹی کافی ہے، کافی کرسچنز ہیں وہاں پر، اسی طرح امریکنز بہت سارے ہیں اور دیگر قومیتوں کے بھی لوگ ہیں۔ تو اگر آپ کسی پہ وار کرتے ہیں تو یہ پورا ایک عالمی پیغام جاتا ہے، بہت ہی شدید قسم کی شاک ویوز جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور بتانے کا مقصد یہ کہ کسی بھی طرح آپ پکڑ کر گھسیٹ کر ایران کو جنگ میں دوبارہ لے آئیں، امریکہ کو دوبارہ جنگ میں لے آئیں، لبنان کے محاذ کو گرم کر دیں، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں پھر 6-8 مہینے اور نکال جاؤں گا۔ ورنہ اگر جس طرح سے یہ چیزیں امن معاہدے ہو رہے ہیں اور جس تیزی سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا تو مطلب ہے کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس کا دوبارہ بھڑکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے ان شعلوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتن یاہو مائنس ہو چکا ہے، اس کے برے دن آ چکے ہیں، اور اس کو اب اپنے ہی لوگوں کو مارنا پڑے گا تاکہ پتہ چل سکے دنیا کو کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ تھا جس کی طرف یہ نشاندہی کر رہا تھا۔ اچھا، جس طرح اسرائیل کے اور امریکہ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، اگر ان فاصلوں کے درمیان اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، اور بعد میں یہ باتیں کھل جاتی ہے کہ اسرائیل نے خود کیا، تو کیا امریکہ اس پر کوئی کسی قسم کا حملہ بھی کر سکتا ہے، یا اس کو لگام ڈال سکتا ہے، یا نتن یاہو کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے عدیل بھائی کہ اس نے یہ جو پلاننگ کی ہے نا، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ابھی ان چیزوں کا پتہ چل گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بہت ہی کوئی شٹ اپ کال کسی طرح کی آئے گی، اور اس کو محدود کیا جائے گا، اور اس کو بتایا جائے گا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے یہودیوں کے ساتھ کرنا، ہمارے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا، اور کوئی ایسا پیغام نہیں دینا جس کے نتیجے میں تم ہماری گردن کو پھنسا کر امریکہ ایران کی طرف لے کر جاؤ یا لبنان کے محاذ کی طرف لے کر جاؤ، تو ہم اب تمہارے کسی فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں، تمہیں جو کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کرو، انہی کو مارو، انہی پہ حکمرانی کرو، انہی کو پیسو، لیکن ہمارے اگر ایک شہری کو بھی معمولی سی خراش آئی تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ بہت شکریہ اظہر بھائی نے اس سارے منصوبے کا کچا شٹا کھول کے رکھ دیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہے ہیں عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔